نحمدہ رسول کریم اما بعد قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصادق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم التجار یحشر یوم القیامت فجار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، آپ حضرات کے سامنے دو حدیثیں پیش کی ہیں۔ یہ دونوں حدیثیں ترمذی کی کتاب میں کتاب البیوع میں ذکر فرمایا ہے۔ اصل میں تو اس میں تذکرہ تاجروں کا ہے، لیکن یہ دونوں حدیثیں ہر تاجر، کھیتی کرنے والا، کام کاج کرنے والا، مزدوری کرنے والا، ہر کس و ناکس جو ہے کام کرنے والا اس میں شامل ہے۔ یہ دونوں حدیثوں میں تضاد پایا جا رہا ہے، ایک دوسرے کی ضد ہے۔ جو تلاوت آپ کے سامنے فرمائی گئی ایک دوسرے کی ضد ہے، حالانکہ ان دونوں حدیثوں کا مقصد یہ کی ہے۔ پہلے ترجمہ سن لے، التاجر الصادق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ سچے تاجر، امانت دار کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم دنیا کے کام کو، دکانداری کو، تجارت کو، کاروبار کو، کھیتی باڑی کو، مزدوری کو دنیا سمجھ رہے ہیں۔ دنیا میں پھنسا ہوا ہے، دکان میں لگا رہتا ہے، کام میں پھنسا ہوا ہے، 24 گھنٹے کام لگا ہوا ہے۔ تو جس کو ہم دنیا سمجھ بیٹھے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ جو کام کر رہے ہیں، اگر امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اگر وہ کام کریں گے تو اللہ کل قیامت کے دن ان لوگوں کو نبیوں کے ساتھ حشر فرمائیں گے۔ صادقین یعنی سچوں کے ساتھ حشر فرمائیں گے، اور شہداء یعنی گواہی سچ دینے والوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، مومن کا کوئی ایسا کام نہیں ہے اس پر صرف دنیا کا لیبل لگ لے، دنیا کا لیبل لگا دیا جائے۔ دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں سوائے گناہوں کے، سوائے اللہ کے نافرمانی کے، باقی تمام کام دین ہے۔ دنیا کے تمام جتنے بھی کام ہم کر رہے ہیں زندگی کے لیے، اب کھانا جو کھاتے ہیں بھائی، یہ کھانا ہماری ضرورت کے لیے کھاتے ہیں، نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، بیمار پڑ جائیں گے۔ لیکن اگر اس کے سوچنے کے زاویے سے نیت اس کے بدل گئی کہ بھئی کھانا میں اس لیے کھا رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے، اور یہ کھانا اس لیے کھا رہا ہوں کہ اللہ نے جو امانت کے طور پر مجھے جسم عطا فرمائی ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے پہ ہے، میں نہیں کھاؤں گا تو اس حق کو ادا کروں گا نہیں، پھر پکڑا جاؤں گا، اس لیے کھانا کھا رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں وہ کھانا کھانا عبادت ہے، وہ کھانا کھانا کیا بھائی؟ دین ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آدمی خودکشی کرنے والے کو، یا جو ہے دو آدمی لڑ مار کر جو ہے قتل و قتال کر کے مر گئے، دونوں دوزخ میں اس لیے جاتے ہیں انہوں نے اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کی۔ اللہ کی دی ہوئی امانت، جو جسم، طاقت، اس کا جو ہے اس کی زندگی جو دنیا میں جتنے دن تھی اس پر جو اس نے اس حق کو ختم کر دیا، اس پر ان کو دوزخ کی آگ میں دھکیلا جائے گا۔
زہر کھانے والا، ڈوب کر مرنے والا، خودکشی کرنے والا، جو کچھ بھی دنیا میں مر رہے ہیں روز، بیچارے دنیا کے تکلیف سے بچنے کے لیے مر رہے ہیں، حالانکہ دنیا کی تکلیف کا کوئی حیثیت، کوئی جو ہے مول ہی نہیں ہے آخرت کے تکلیف کے مقابلے میں۔ اگر آخرت کی تکلیف کو کھول کر سامنے بتا دیا جائے تو انسان جو خوشی سے پھر رہا ہے، خوشیوں میں جو ہے مچل رہا ہے، جو کچھ کرنا نہیں کرنے کے کام کر رہا ہے، وہ گویا زندگی میں کچھ کھانا پینا بھی چھوڑ دے گا اور ہنسنا بھی بھول جائے گا۔ یہ ایک عذاب کا نقشہ اگر دنیا میں کھل جائے، ہمیں خبر نہیں ہے اس لیے ہنس رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے اس لیے ہم خوشیاں منا رہے ہیں، غم میں غم منا رہے ہیں، خوشیوں میں خوشیاں منا رہے ہیں، کبھی منمانی زندگی چل رہی ہے، کبھی ربچائی زندگی چل رہی ہے، اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے مرنے کے بعد میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن حقیقت میں معلوم ہو جائے تو مسئلہ مشکل ہے۔ پھر زندگی یہ جو ہم خوشی سے گزار رہے ہیں، مست مزے کی زندگی، جو مرنے کے لیے وہ جی نہیں چاہ رہا ہے، تو اگر پتہ چل جائے تو پھر کوئی آدمی جینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی آدمی جینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جتنا جلدی جائیں گے اتنا میرے لیے، ہم سب کے لیے اچھا ہوگا، آدمی نکل جانے کی کوشش کرے گا۔ تو دنیا کی آخرت کی سختی بہت خطرناک ہے، لیکن اس کو اللہ نے آسان اتنا بنایا ہے اس سختی سے بچنے کے لیے، اس پکڑ سے، دھکڑ سے، عذاب سے، اللہ کے غضب سے، غصے سے بچنے کے لیے آسانیاں اتنی عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو میرے ہر کام کو دین بنا دیا گیا۔ صرف مجھے اور آپ کو نیت کرنے کی ضرورت ہے، نیت کرنے کی ضرورت ہے۔ بھائی بیت الخلاء میں جانا کوئی دین ہے؟ استنجا کرنے جانا کے لیے کوئی دین کا کام ہے؟ بیوی کی جس طرح اپنے خواہشات کو پورا کر رہا ہے، دین ہے وہ؟ اپنے جذبات کو اگر وہاں بیوی نہیں ہوتی تو کہیں دوسری جگہ منہ مارتا ہو، لیکن اس کو دین بنا دیا گیا۔ تو گویا اللہ نے اتنا آسان کر دیا ہے میرے اور آپ کے لیے، میرا اور آپ کا ہر کام دین ہے۔ آج آپ کا مسجد میں بیٹھنا بھی دین ہے، اور مسجد میں اندر میرا بولنا بھی دین ہے۔ اللہ کا احسان ہے۔ فرماتے ہیں مسجد میں جب تک بیٹھا رہے گا وہ نماز کی حالت میں ہوگا، نماز کے انتظار میں، ایک وقت سے دوسرے وقت کا جو مومن انتظار کرتا ہے، فجر پڑھ کر چلا گیا، ظہر کا ہر وقت اس کے اندر خیال ہوتا ہے کہ مجھے ظہر میں پہنچنا ہے۔ اب جہاں جاتا ہے مسجد کا خیال، میں گاؤں میں جا کر پڑھوں یا یہیں پڑھ کر جاؤں یا کھیت میں پڑھ لوں، یہ سوچ رہا ہے، اور وقت ذہن ظہر کا ہے، فجر سے فارغ ہو گیا۔ فرماتے ہیں ظہر، فجر سے لے کر ظہر تک کا جو وقت ہے وہ تمام نیکیوں میں شامل ہو رہا ہے۔ حالانکہ ابھی ظہر آیا نہیں ہے، نماز پڑھا نہیں ہے، لیکن ظہر کا ثواب شروع ہو چکا ہے۔ جیسے ہی ظہر کی نماز پڑھ لیا، پھر جو ہے اب جیسے ہی پڑھ کر جائے گا، کھانا کھا لیا تھوڑا، پھر اس کو سوار ذہن میں بات آ گئی، ذہن میں وہ بات سوار ہو گئی کہ بھئی مجھے عصر کی نماز جانا ہے۔ اب سب تو آپ جو آئے ہیں جلدی، ایسے کوئی ڈنڈے سے مار کر آپ کو نہیں لائے ہیں، چلو جمعہ کو، چلو جمعہ بول کو پکڑ کر، گھر والے بیوی ہو، ماں باپ کو پکڑ کر نہیں لائے آپ کو۔ آپ کو صبح سے ذہن میں تھی بات، مجھے بھائی کل جمعہ ہے، مجھے جانا ہے، اس کی تیاری آپ کو صبح نماز سے شروع ہو چکی تھی ذہنی طور پر، تب جا کے آپ صبح جلدی آئے۔ ایسے نہیں ہے، اس کی تیاری آپ نے، کوئی کل سے کر رہا ہے، کوئی صبح سے کر رہا ہے، تو ذہن میں بات تو جیسے ہی سویرا ہو گیا، فجر ہو گئی، اس کے بعد میں سویرا ہوتے ہی جمعہ کا خیال، کام کرنے والے کام چھوڑ دیا، بھائی کل جمعہ ہے، یعنی کام کرنے والے مزدور طبقات کام چھوڑ دیا، کل جمعہ ہے، تو یہ کام چھوڑنا، یہ گویا ذہن سازی ہو چکی ہے۔ تو جتنا بھی آپ پورا دن جو ہے وہ جمعہ تک، جو ہے جمعہ کی نماز پڑھنے تک ثواب چلتا رہے گا نیت پر۔ تو ہمارا اور میرا اور آپ کا پورا دنیا کا پورا کام، چاہے وہ بازار کا مسئلہ ہو، چاہے وہ تجارت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ مزدوری کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کھیتی کا مسئلہ، جو کھانا پینا، سونا جاگنا، اپنے خواہشات کو پورا کرنا،
وہ بھی دین ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے پر ثواب ملتا ہے؟ یہ تو بڑے مزے ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر بیوی نہیں ہوتی تو کہیں تو گناہ کرتا تو گناہ ہوتا نہیں؟ اللہ کے رسول ضرور ہوتا، بہت بڑا گناہ ہوتا۔ کہا کہ جہاں گناہ ہوتا ہے تو اس کے جو ہے یہاں نیکی کے کام میں اللہ کے حکم میں ثواب بھی ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے اور آپ کے ہر کام کو دین بنایا ہے۔ آپ اس کام کو کرتے وقت تھوڑی سی میں نیت کر لینا مجھے اور آپ کو، اور اس کے اصول بنانے لینے، کام کے کیا اصول ہیں، شریعت نے کیا حکم دیا ہے، تاجر کے لیے کیا حکم دیا ہے، اور جو ہے مزدور کے لیے کیا حکم دیا ہے، کام کرانے والے کے لیے کیا حکم دیا ہے، کرنے والے کے لیے کیا حکم دیا ہے۔ یہ اگر سوچیں گے، اس کی نیت کریں گے انشاءاللہ، تو پورے 24 گھنٹے ہمارا کیا ہوگا، دین کا کام ہو گیا۔ سونا جاگنا، کھانا پینا، مزدوری، کام کاج، تجارت، دکانداری، سبھی اس میں دینداری ہوگی۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، تو دنیا کا ہر کام دین ہے۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کھول کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کھول کر بتا دیا گیا۔ ایک تاجر دکان میں بیٹھا آدمی جو ہے، اگر وہ صدق دل کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے، بیچ رہا ہے، تو فرماتے ہیں اس کا حشر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ اب یہی آگے والی حدیث جو ہے، ایک حدیث میں فرمایا التجار یحشر یوم القیامت فجار، تاجر لوگ وہ جو ہے محشر میں اٹھیں گے، حشر ان کے ساتھ گنہگاروں کے ساتھ ہوگا۔ یہی حدیث سامنے آ گئی۔ آپ کہیں گے کہ مولانا ابھی تو آپ بتا رہے تھے نبیوں کے ساتھ حشر ہوگا، صدیقین کے ساتھ حشر ہوگا، شاہدین کے ساتھ حشر ہوگا، اب ابھی کہہ رہے ہیں کہ فسق و فجور والوں کے ساتھ حشر ہوگا، گنہگاروں کے ساتھ حشر ہوگا۔ دونوں تضاد ہو گیا نا حدیث میں۔ فرمایا یہ حدیث مجھ سے مراد یہ نیت نہیں کرنے کی وجہ سے ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، نیت نہیں کرنے کی وجہ سے اس کے کام کا ثواب نہیں ملا، یا جو ہے اس کام کے اصول نہ اپنانے کی وجہ سے وہ کام بغیر دین بننے کے بجائے فسق و فجور کے گناہ کا سبب بن گیا۔ دیوبند میں ایک آدمی ہوا کرتا تھا، کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، سال بھر کچھ پیسے جمع کر سال میں ایک مرتبہ وہاں کے اساتذہ کو دعوت کیا کرتا تھا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصول کے ساتھ آدمی جو کام کرتا ہے، نیت کے ساتھ جو آدمی کام کرتا ہے، اس آنے والے تنخواہ میں، پیسے میں، کمائی میں اللہ ایسی برکت عطا فرماتے ہیں، ایسی لذت عطا فرما دیتے ہیں، اس کا اندازہ دنیا والے نہیں لگا سکتے۔ میں 2 مثالوں سے آپ کو یہ بات بتاؤں گا۔ فرماتے ہیں وہ مزدور آدمی جو ہے سال میں ایک مرتبہ دعوت کیا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں وہ دعوت کی لذت ایسی ہوا کرتی تھی، حالانکہ دیوبند کے علماء کرام، اساتذہ کرام ایسا نہیں کہ بھوکے پیاسے تھے، وہ تو ہر وقت مرغے مسلم کھایا کرتے تھے۔ پورے دنیا کا مرکز کی حیثیت رکھنے والا مدرسہ، چھوٹے موٹے مدرسے میں آپ جا کر دیکھیں گے، وہاں کے معلم، پڑھانے والے اساتذہ ہفتے میں 2-3 مرتبہ گوشت کھاتے ہیں، اچھے سے اچھا کھانا کھاتے ہیں، تو وہ تو دیوبند کے مدرسے میں تو یہ ماشاءاللہ ہر دن کھانا بادشاہوں کا۔ فرماتے ہیں اساتذہ کرام اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، میں پورا سال اس دعوت کا انتظار ہوا کرتا تھا، پورا سال جو ہے ہمیں اس کھانے کا انتظار ہوا کرتا تھا۔ جیسے وہ مہینہ آ گیا، اس مہینے میں تو ہمارے سوچنے کی، ہماری وہ لذت کی، ہماری خواہش بڑھتی جاتی تھی، اور ہم جم کر کھا لیتے تھے، پورا سال وہ یاد رہتا تھا۔ امام بن حنبل ابو حنیفہ کے شاگرد، امام احمد بن حنبل ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ملنے کے لیے آ گئے۔ اب میرا شاگرد آ رہا ہے تو گھر میں حکم دیا کہ بھائی ان کے لیے کھانے کے نظام بناؤ۔ وہ بہت کم کھاتے ہیں، پھر ان کے آنے سے پہلے ان کے اوصاف بتائے گئے۔ استاد نے بتا دیا میرا شاگرد تو ایسا ہے، وہ نماز کبھی رات کی نہیں چھوڑتا،
پوری رات جاگ کر جو ہے پڑھنے، مسائل کے لکھنے میں، مسائل کے نکالنے میں، قرآن کی تلاوت میں، عبادت میں رات گزار دیتا ہے۔ ان کی خوبیاں بہت سنی تو بیٹیاں جو ہے اس شوق اتنا بڑا کہ بھئی دیکھیں ان کو، آزمائیں ان کے شاگرد کو۔ فرماتے ہیں دسترخوان لگ گیا، امام احمد بن حنبل جو ہے اتنا کھانا کھائے کہ پورے گھر میں کا کھانا ختم ہو گیا۔ گھر میں یہ آواز آنے لگی، یہ کیسا شاگرد ہے، پورا گھر میں کی ہنڈیاں پورے خالی ہو گئے، کھانا پورا ختم ہو گیا۔ اب حضرت نے کھایا، اتنا کھایا ہے، یقیناً اب ان کو جو ہے تہجد کو اٹھنا تو بہت مشکل ہے ان کا، اس لیے کہ آدمی کو کھانے سے نیند آ جاتی ہے۔ جیسے کھانا کھا لے بعض لوگوں کو بستر پڑنے سے پہلے ان کی آنکھ بند ہونا شروع کر دیتی ہے۔ یہ بھی نعمت ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ نحوست ہے، بہت بڑی نعمت ہے بھائی۔ آج لوگ کشن کے، ململ کے نرم بیڈوں پر جو ہے نیند نہیں آ رہی ہے، نیند کی گولی لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اے سی لگا ہوا ہے، فین چل رہا ہے اور نرم بستر ہے، لیکن نیند نہیں آ رہی ہے۔ شہروں میں صبح والدین جا کر جیل میں سے اپنے بچوں کو لا رہے ہیں، بھئی کیا گناہ کیا؟ نہیں رات میں جو ہے یہ نیند نہ آنے کو جیسے ٹہلنے کے لیے نکلتے ہیں تو پولیس پکڑ کر اندر ڈال دیتی ہے۔ کہ شہروں میں ایک وقت کے بعد میں گھومنا پھرنا بند ہے، ایک وقت کے بعد میں دکان چالو رکھنا بند ہے، تو پولیس پکڑ کر آپ جائیں گے تو بیلگام میں کہیں پولیس آپ کو پکڑے گا، بھئی کہاں سے آئے تو پروف دینا پڑے گا آپ کو، فلم دیکھنے گئے تو فلم کا ٹکٹ دے دو، بس سے کہیں اتر رہے ہیں تو بس کا ٹکٹ پروف دے دو۔ شہروں میں ہے نظام۔ تو فرماتے ہیں کہ نیند نہ آنے کو جیسے نوجوان طبقہ شہروں میں رات میں جو ہے گھومنے نکلتا ہے تو پکڑ کر جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، ان کے سرپرست صبح آ کر چھڑا کر لے جاتے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے۔ تو یہاں اللہ کا بندہ جو ہے ابھی کھانا کھاتے کھاتے سو رہا ہے، نوالے ابھی گلے پیٹ میں نہیں اترا، اس کو نیند کی اتنی زور آ رہی ہے کہ بھئی 2-3 نوالے چھوڑ دیا، بھئی نیند بہت آ گئی، بس چلو میں سو جاتا ہوں، بستر لگنے سے پہلے خراٹے شروع۔ اللہ کی نعمت ہے۔ تو خیر میں یہ فرما رہا تھا، امام احمد بن حنبل جو ہے اتنا کھانا کھائے، آپ تو یہ جاگنے والے نہیں ہیں تہجد کے لیے، بیٹیاں سوچ رہی اندر سے، ابو حنیفہ کے دونوں بیٹیاں، پانی کا لوٹا بھی بھر دیا، مصلی بھی رکھا، کمرے میں ان کو الگ رکھا، دیکھا، چھوڑ دیا۔ جب صبح آ کر دیکھے تو لوٹا پانی بھی اونچ ہے وضو کا، مصلی بھی اونچ ہے، اور آپ کہنے لگے باپ سے کہ ابا آپ نے تو بہت بتائے تھے ان کے بارے میں، تو یہ تو وضو بھی نہیں کیا۔ حالانکہ سونے سے پہلے وضو کرنا سنت ہے، وضو کر کے سونے سے بہت بڑے فائدے ہیں، اور دن میں وضو کے ساتھ رہنے سے اتنے فائدے ہیں، کبھی اس کو آدمی مقروض نہیں ہوتا۔ وضو کے ساتھ رہنے سے آدمی قرضدار نہیں بنتا، اور فرماتے ہیں آدمی کی اگر موت آ گئی وضو کی حالت میں تو فیصلے اس کے ساتھ جو خیر کا معاملہ ہوگا۔ اب رات میں وضو کر کے سو گیا ہے، رات میں اگر موت آ گئی تو خیر کا مسئلہ، دن میں ہو گیا تو دن کا مسئلہ۔ تو اکثر وضو کے ساتھ رہنا بہت آسان مسئلہ ہے۔ جب بھی آپ منہ دھو رہے ہیں تو وضو کی نیت کر کے دھو لیں۔ اب پورے بدن 3 مرتبہ دھونا، 3 مرتبہ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا نہیں ہے۔ فرض 4 عمل ہو گئے، 1 مرتبہ چہرہ دھو لیا، 1 مرتبہ ہاتھ دھو لیا، 1 مرتبہ تو ہر اکلا کرتا، غیر بھی کر رہا ہے۔ اپنے 14 کام صرف سر پر مسا کر لینا ہے، تھوڑا 4 حصوں میں سر کے 4 حصے کرے، 1 حصے کو کچا ہاتھ پھیر لیا، فرض ادا ہو گیا، 4 فرض ادا ہو گئے۔ وضو نیت کر لی تو وضو پہ رہا۔ فرماتے ہیں اس وضو کے رہنے کی وجہ سے بے برکتی گھر میں نہیں آئے گی، بہت سے خیر اس میں چھپے ہوئے ہیں، ہے نہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے تھے، یا محمود سبحانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ انہی کا لقب ہے، تو فرماتے ہیں چھوٹے 7 سال کی عمر میں، تو فرماتے ہیں
جب وہ ان کے تقوی، طہارت، ان کی سچائی، امانت داری کو لوگوں نے دیکھا تو ماں سے پوچھا تو ماں نے کہا کہ میرے بچے کو میں نے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. میں نے کبھی بچے کو دودھ پلانے کی نوبت آئی تو بغیر وضو کے نہیں پلایا دودھ. تو اس کا اثر یہ ہوا آج ڈنکے کی چوٹ کے ولیوں کے سردار ہے. یہ ماں کی محنت کا نتیجہ ہے. بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، بغیر وضو کے کھانا نہیں کھلایا بچے کو. تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، اثر ہوتا ہے عمل کا. کر کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا، سننے سے کچھ نہیں ہوگا. کرتے رہیں گے اپنے عمل میں، اپنے دن رات میں ان عملوں کو لائیں گے تو پھر اس کا فائدہ ہوگا. پھر وہ جو ہے دیکھے گا کیسا فائدہ ہوتا ہے. تو فرما رہے تھے امام احمد بن حنبل جو ہے یہ وضو بھی نہیں کیا انہوں نے، تو تہجد کہاں پڑھتے ہیں؟ تو وضو کا لوٹا ایسا بھرا ہوا ہے. تو استاد کو بھی بڑا اچنبھے کی بات ہو گئی. تو بیٹیاں بولنے جیسا ہی ہو گیا. بھائی پوچھ لیا، شاگرد ہے، پوچھنے کہا کہ بھائی کیا میری بیٹیاں تو پانی بھر کر رکھا، وضو کے لیے آپ نے استعمال بھی نہیں کیا. کہا کہ حضرت میں کھانا اس لیے کھاتے وقت مجھے نور اترتا ہوا نظر آیا. کھانے میں اللہ کا نور اترتا ہوا نظر آ گیا تو میں جم کر کھانا کھا لیا. جب جیسے ہی کھانا میرے پیٹ میں نور چلا گیا تو اس کے اثرات سے میں نے عشاء کی نماز کے لیے جو وضو کیا تھا وہی وضو فجر تک باقی رہا میرا. وہی وضو کے ساتھ رہا. اس کھانے کی برکت کی وجہ سے اللہ نے میرے اوپر جو ہے بہت سے مسائل کو میں نے اس رات میں نکے جو مجھے پورے سال سمجھ میں نہیں آئے تھے. پورے سال سمجھ میں نہیں آئے. کون سے آیت سے کون سا مسئلہ نکلتا ہے پتہ نہیں چلا. لیکن استاد کے گھر میں کا جو ہے نورانی پاکیزہ کھانا کھانے کی وجہ سے اللہ نے مجھے وہ علم عطا، وہ نور عطا فرمایا. پوری رات میں سویا نہیں، مسائل کو لکھتے رہا کہ پھر یہ کھانا نصیب نہ ہو یا پھر یہ رات نہ نصیب ہو. اس لیے آج جتنے جو ہے مجھے سونا ہی نہیں، نیند بھی نہیں ہے. برکات جو اتر رہے ہیں ان تمام کو کتابوں میں ضبط کر لیا. پھر وضو کرنے کی ضرورت ہی نہیں، سونے کا تقاضا ہی نہیں ہوا. تو یہ کھانے کی برکت ہوتی ہے، یہ کھانے کی برکت ہوتی ہے. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، تو آدمی اصول کے ساتھ جب کام کرے گا تو اس کے برکات الگ ہوتے ہیں. اس کے برکات الگ ہوتے ہیں. تو یہ دو قسم کے حدیثیں آپ کے سامنے بیان فرمائی. ایک حدیث میں تاجر لوگ، مزدور لوگ، کام کرنے والے، مزدوری کرنے والے، دکانداری، چاکری کرنے والے، نوکری کرنے والے، یہ سب کے لیے فرمایا نبیوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، مع النبیین و صدیقین و شہداء. اور اسی کتاب میں دوسرے حدیث میں فرمایا جو تاجر لوگ جو ہے وہ فاجر فاسق لوگوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. الفجار التجار یحشرون یوم القیامت فجار. دونوں حدیث میں تضاد کیسے ہو گیا؟ فرمایا آپ دو قسم کے لوگ دنیا میں ہیں. ایک لوگ وہ ہیں جو گناہگار ہیں اور اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے ناشکرے ہیں. اور ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے فرمانبردار بندے ہیں، نیکوکار ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں، توحید والے ہیں. جنت ان کے انتظار میں ہے. دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں نا، ایک جنت میں جانے والے، ایک دوزخ میں جانے والے. تو اسی طرح تجارت کرنے والے، نوکری کرنے والے، نوکری چاکری ڈیوٹی کرنے والے، یہ بھی دو قسم کے لوگ ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو اصول کے ساتھ اس کام کو کرتے ہیں. نوکری ہو، چاکری ہو، ڈیوٹی ہو، تجارت ہو، دکانداری، جو کچھ بھی ہو اصول کے ساتھ کرتے ہیں جو اللہ رسول بتائے ہوئے طریقے پر. ایک وہ ہے جو کبھی خیال نہیں کرتے، کبھی خیال نہیں کرتے. تو یہ دو قسم کے لوگ ہیں. تو یہ دو قسم کے لوگوں کے لیے یہ دو حدیثیں ہیں. جو صدق و امانت کے ساتھ تجارت کرتا ہے، نوکری چاکری کر رہا ہے، وہ آدمی قیامت کے دن نبی کے ساتھ ہوگا. اور جو آدمی اپنے دنیا کے کاموں میں صدق کو، امانت داری کو نہیں اپناتا، وہ فاسق فجاروں کے ساتھ حشر ہوگا. فاسق اور فجاروں کے ساتھ حشر ہوگا. بس بات کھلی ہو گئی.
مومن جیسے جنت میں جائے گا، کافر دوزخ میں جائے گا، بات کلیئر ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، تو تجارت کا لفظ صرف تاجر لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ حدیث یہ دنیا کے ہر وہ کام کرنے والے کے لیے بتایا گیا ہے۔ تو اللہ نے اتنی آسانی مجھے اور آپ کو بتائی ہے، میرے ہر کام کو دین بنا دیا گیا، میرے ہر کام کو دین بنا دیا گیا۔ فرماتے ہیں ایک جیب میں آپ نے 500 کا نوٹ رکھا ہوا تھا اور بھول کر آپ نے ڈھونڈتے رہے، آدمی پریشان ہوتا نا، بھائی یہاں مل رہا نہیں، 500 نوٹ جو ہے کہیں کسی میں رکھا ہوا ہے، اور آپ جو ہے تلاش کرتے وقت غلط جیب میں ہاتھ لگا دیا، نہ ملنے پر جتنی پریشانی ہوتی ہے، جتنا آدمی ڈرتا ہے، اس وقت کو بھی اللہ نے کہا کہ جتنی دیر یہ 500 کے نوٹ کے ملنے تک جتنی تکلیف اس کو ہوئی تھی، ہر تکلیف پر اس کو نیکیاں دی جائے گی، ہر تکلیف پر اس کو نیکیاں دی جائے گی۔ گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک بجلی چلی گئی، اب بجلی چلے جانے سے لے کر روشنی چمنی آپ کے گھر میں لائٹن یا جو ہے لائٹ لگانے تک جو ہے جتنا وقفہ جو آپ تکلیف کھا رہے ہیں، اس تکلیف پر بھی اللہ نے کہا کہ نیکیاں دے دو۔ کون سا کام رہ گیا جس پر نیکیاں نہ ملتی ہو؟ میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، کوئی دنیا میں ایسا خیر کے کام، دنیا کے کام، ہاں نماز کے وہ تو ملنے والا ہی ہے، آپ کو بھی یقین ہے، اس لیے ہم مسجد میں جمع ہو گئے ہیں، اس پر ہم سب کا یقین ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھنے پر، نماز کے پڑھنے پر، روزے کے رکھنے پر، تلاوت پر، حج و عمرہ پر، صدقہ خیرات کرنے پر نیکیاں ملتی ہے، لوگ کر رہے ہیں۔ لیکن میں ان چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہوں جو آپ نے جو ہر دن کرتے ہو گھر میں کام، لیکن اس پر نیکی کی امت یا دین کی نیت نہیں کرتے، دین سمجھتے نہیں ہیں۔ ہر آدمی مزدور ہے، مزدوری کرنے جا رہا ہے تو وہ دین نہیں سمجھتا۔ ہر آدمی دکان پر بیٹھ کر بیچ رہا ہے، اس کو دین نہیں سمجھ رہا ہے۔ ہر آدمی بازار میں جا کر خرید رہا ہے، اس کو دین نہیں سمجھ رہا ہے۔ ہر آدمی جو ہے اپنی بیوی سے ہم بستری کر رہا ہے، اس کو دین نہیں سمجھ رہا ہے۔ ہر آدمی منہ دھو رہا ہے، غسل کر رہا ہے، اس کو دین نہیں سمجھ رہا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، آپ کا ہر کام دین ہے، ہر کام دین ہے، لیکن وہ کام اللہ کو ناراض کرنے والا نہ ہو، بس وہ کام اللہ کو ناراض کرنے والا نہ ہو۔ اس کے علاوہ تمام کام دین ہے، دین ہے۔ بہت سے ایسے آپ کو مثالیں ملی، بہت سے مثالیں۔ فرماتے ہیں، یہ فرمایا نماز کا درجہ جس طرح فرض ہے، نماز فرض جیسے ہے، ویسے ہی کمائی کرنا، لا کر بیوی بچوں کو پالنا، یہ بھی فرض ہے، دونوں برابر ہے۔ جو نماز پڑھنے پر ثواب مل رہا ہے، اس کو جو بچوں کو پالنے کے لیے جو آدمی کام کے لیے، مزدوری کے لیے وہاں نکل رہا ہے، اس پر وہی ثواب ملے گا جو آدمی نماز پڑھ کر نماز پہ ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ تو پھر نماز تو ماشاءاللہ ہم تو پہلے ہی پڑھتے نہیں ہیں، مولانا بھی مہر لگا دیا، اب تو نماز چھٹی ہے، ہماری نماز تو وہی ہے جو دن بھر کام کاج میں لگے رہیں گے۔ ہاں وہ کام دین تو ہے مسئلہ الحمدللہ، لیکن اس کا اثر جو ملے گا وہ کب ملے گا؟ نماز کے ساتھ، اللہ کے احکام کے ساتھ۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے دین بنا دیا۔ ہمارے تو خواہشات تو پورے کرنے ہی ہے، لیکن اللہ کا احسان، کھا رہے ہیں اس کو دین بنا دیا، پی رہے ہیں اس کو دین بنا دیا، بیت الخلاء میں کھائے ہوئے کو نکال رہے ہیں اس کو دین بنا دیا۔ نہیں نکلے گا تو پھر پوری پونجی نکلے گی ہماری۔ جو کھایا ہوتا 2 دن سے پخانا نہیں ہوا، کوئی رکھ کر بیٹھے گا بھائی، اس کو پہلے جا کر ایڈمٹ کرائیں گے، بھائی 2 دن سے یہ پخانا نہیں ہوا اس کو۔ اب ڈاکٹر کہے گا کہ بھائی اس کو ایسی میں رکھنا پڑے گا، اس کو جو ہے کیا مسئلہ ہے دیکھنا پڑے گا، پھر چیک اپ کے الگ جتنے بھی پیسے جائیں گے وہ جائیں گے۔ یہ گلاس پانی پیا ہوا تھا، پیشاب 2 دن سے نہیں ہوا، اب وہ پیشاب نکالنے کے لیے ہماری پوری پونجی چلی جائے گی۔ تو اس کو دین بنا دیا گیا۔ آپ بیت الخلاء میں جا کر جو دعا پڑھ کر جاتے ہیں،
الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی پڑھ کر واپس آتے ہیں، اللہم انا نعوذ بک من الخبث والخبائث یہ پڑھ کر داخل ہو گئے، آپ بیت الخلاء سے فارغ ہو کر باہر آ گئے۔ یہ کون سا کمال ہے بھائی؟ یہ نہیں ہوگا تو پھر ایڈمنٹ کرا کے کرنا پڑے گا، ڈاکٹر جو ہے سوئیاں چبا کر پاخانے کے راستے جو کچھ بھی ڈالنا ہے ڈال کر جو ہے نکالے گا، اور جب تک ٹھیک نہیں ہوگا آدمی۔ لیکن یہ کام کرنے پر فرمایا یہ جب تک اندر رہا تو یہ شیطان سے حفاظت ہو جائے گا، شیطان سے حفاظت ہو جائے گا۔ جیسے ہی فارغ ہو کر آیا اصول کے ساتھ، بھئی کیا فرمایا؟ آپ بیت الخلاء میں جاتے وقت کون سا قدم رکھو؟ جو ہے نا ٹوائلٹ ہمارا بیٹھنے کا، اس پر جو ہے سب سے پہلے دانا قدم اس پر رکھو، یا بایاں قدم رکھو، بایاں قدم رکھ کر ٹوائلٹ میں داخل ہو جاؤ، اور پھر جو ہے نکلتے وقت بایاں قدم باہر رکھ کر نکل جاؤ۔ اصول بتائے گئے، یہ اصول جو بتائے گئے کوئی دنیا داری سے نہیں بتائے گئے، دین کے راستے سے بتائے گئے۔ بیت الخلاء سے پہلے پاکیزہ حاصل کرنے کے لیے ڈھیلے استعمال کرنا، پتھر کے ہو یا مٹی کے ڈھیلے استعمال کرنا، یہ بھی سنت قرار دیا گیا۔ جتنی پاکی ہوگی اتنا ثواب اس کو زیادہ ملے گا۔ پانی کے ساتھ بھی ہمارے اللہ والے بزرگ جو ہے پانی جایا کرتے تھے کھیتا میں، ساتھ میں ڈھیلے تین لے جایا کرتے تھے، دونوں جو ہے استعمال کرتے تھے۔ ڈھیلے پہلے استعمال کرتے تھے، بعد میں پانی استعمال کرتے تھے۔ اور جتنا آدمی پاک صاف رہنے کی کوشش کرے گا اتنا ہی اللہ اس کو قریب ہوں گے، اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ تو میرے بھائی بزرگو دوستو، جب میرا پورا کام دین ہے تو میں نیت کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ ہے کوئی مسجد میں ایسا جو آدمی جو ہے دن بھر کوئی کام نہ کرتا ہو، فالتو بیٹھا ہوا؟ ایسا کوئی بھی ایسا مسجد میں نہیں ہے۔ بچے سے لے کر نوجوان تک کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے، بچہ سیکھ رہا ہے، بڑا جو ہے کام کے لیے جا رہا ہے، بزرگ جو ہے گھر سنبھال رہا ہے، ہر کوئی کام میں لگا ہوا ہے، لیکن اس لگے وہ کو دین نہیں سمجھ رہا ہے۔ ہر کام دین ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، جب میری 24 گھنٹے کی زندگی عبادت میں ہے تو ہر وقت یہ ذہن میں صرف یہ بات رکھیں گے تو ہمارا کام خود بخود درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہو نہیں سکتا دکان میں بیٹھ کر وہ اللہ کے مخلوق کو دھوکہ دے، ہو نہیں سکتا کام کرنے والا مالک کے رہنے پر اس کے نہ رہنے پر اس کے ساتھ جو ہے ناانصافی کرے، نہیں کر سکتا ایسا، اس لیے کہ اب وہ اللہ کو اپنے کام کو عبادت سمجھ کر رہا ہے۔ ایسا ہے کوئی مسجد میں نماز پڑھتے پڑھتے باتیں کر کے جا رہا ہو، نماز میں کوئی نگران ہے بھائی؟ نماز پڑھنے مدرسے میں نگران ہوتے ہیں، مدرسے میں بچوں کی نگرانی کرنے کے لیے ہوتے ہیں، بھائی نماز پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا، صحیح پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا، ایک استاد نگران رہتے ہیں، اس لیے کہ شیطان بھٹکاتا ہے بعض مرتبہ، تو ان کی تربیت ہی کام چل رہی ہے تو ان کی نماز کا خیال نگرانی کیا جاتا ہے۔ تو یہاں کوئی مسجد میں کوئی نگران ہے نماز پڑھنے والے دیکھنے کے لیے؟ پہلے سب میں بھائی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی چیک کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ہر ایک نماز صحیح پڑھ کر جا رہا ہے، ہر ایک نماز صحیح پڑھ کر جا رہا ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کو معلوم ہے بھئی یہ نماز میں بات کرنا، ادھر ادھر دیکھنا، نماز میں کیا کچھ کھانا نگلنا، نماز ٹوٹ جاتی ہے تو پھر الٹا گناہ ہوگا۔ تو کوئی بتائے بغیر آدمی یہ کر رہا ہے کام، کس لیے کہ وہ جانتا ہے یہ دین ہے، یہ نماز عین دین ہے، اس لیے وہ جانتا ہے۔ تو اسی طرح میرے بھائی بزرگوں دوستوں، وقت ہو رہا ہے کہ جب جانیں گے تو انشاءاللہ پھر کوئی نگران بھی نہیں ہوگا، کھیتی میں کام کرانے والا بھی نہیں ہوگا، جو ہے کام ڈیوٹی کرنے والا، نوکری کرنے والا، اس کا مالک سامنے نہیں ہے، اس کا صاحب سامنے نہیں ہے، لیکن وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ عبادت ہے، مجھے یہاں غلطی نہیں کرنی ہے، غلطی مجھے نہیں کرنی ہے، چاہے وہ رہے یا نہ رہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرا یہ کام دین ہے۔ آدمی جب سمجھے گا یہ میرا کام دین ہے تو کبھی اس میں دو نمبری نہیں کرے گا۔ اگر وہاں کر رہا ہے تو یہاں بھی کرے گا، یہاں جمعہ میں کرے گا۔ کوئی کرتا نہیں ہے، یہاں سمجھا ہے اس لیے نہیں کر رہا، وہ نہیں سمجھا ہے کر رہا، جس دن سمجھے گا تو وہاں بھی نہیں کرے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا